بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات۔ سن 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو آگے بڑھایا اور اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھ کر انہیں دین کی دعوت دی۔ انہی خطوں میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ کو بھی ایک خط لکھا۔ اس خط کو لے کر ایک مشہور صحابی حاتب رضی اللہ عنہ اس بادشاہ کے پاس پہنچے۔ اس خط کو پڑھا اور حضرت حاتب کا بہت اکرام کیا، لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ جب حضرت حاتب واپس آنے لگے تو اس بادشاہ نے اپنے علاقے کی 2 لڑکیاں ان کے ساتھ کر دی اور کہا کہ یہ دونوں لڑکیاں میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں۔ اور ساتھ ہی بادشاہ نے حضرت حاتب کو ایک خط بھی دیا اور اس میں لکھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ دونوں لڑکیاں میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں بہت اونچے خاندان کی ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نام حضرت ماریہ قبطیہ تھا اور دوسری کا نام حضرت سیرین تھا۔ واپسی پر راستے میں ان صحابی نے ان دونوں لڑکیوں کو اسلام کے بارے میں بتایا تو یہ دونوں مسلمان ہو گئی۔ اللہ نے ان دونوں کو خوبصورتی کے ساتھ اچھے اخلاق کا بھی مالک بنایا تھا۔ حضرت حاتب نے ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے لیے رکھ لیا اور حضرت سیرین کو حضرت حسان کی ملکیت میں دے دیا۔ قرآن میں بیویوں کے ساتھ باندیوں کو بھی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ اس وقت عرب کا رواج تھا، لیکن دھیرے دھیرے ہی اسلام نے اس چیز کو ختم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور پھر 2 سال بعد حضرت ماریہ کے پیٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ لڑکے کی پیدائش پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم 2 سال کے ہو گئے، لیکن اچانک ایک دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کی روح کو قبض کر لیا گیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ میرے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور جلدی سے گھر پہنچے۔ حضرت ابراہیم کی امی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دیا اور پھر غسل و کفن کی تیاری شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ایک چارپائی پر لا کر رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر قبر کی تیاری کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سر کی طرف کھڑے ہوئے۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو قبر میں اتارا تو جس وقت حضرت ابراہیم کو قبر میں رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں فرمایا کہ اے ابراہیم، موت کا وعدہ تو سچ ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن مر کر جانا ہے۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو اے ابراہیم تمہارا غم ہمیں بہت زیادہ ہوتا۔ اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، مگر میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو۔ حضرت ابراہیم کو دفن کرنے کے بعد اچانک آسمان پر سورج گرہن ہو گیا۔ اور پورا سورج چھپ گیا۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ سورج گرہن کسی موت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ آج سورج گرہن ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے اور تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا، اے لوگو، چاند اور سورج اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ان پر کسی چھوٹے بڑے کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب بھی تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی سورج، چاند یا تیز ہوا چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتی۔ اسی طرح